اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم قاری محمد اسماعیل احمد سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ایک مختصر سا ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ 3 بڑے گناہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کا سبب بنتے ہیں، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر سے بچا سکیں۔ سب سے پہلے تو میں مختصر سی وضاحت کر دوں، گناہ کیا ہوتا ہے۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف جانا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل نہ کرنا، اس کے بجائے دوسرے کام کرنا۔ انسان خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہ کان ظلوما جہولا، تو بھولا ہوا ہے، نادان ہے، غلطیاں اس سے فطرتاً ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا جو بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو گناہ کے بعد جس شخص نے توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ شخص جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اب وہ 3 جو بڑے گناہ ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، کسی کو اچھائی کے نام پر گمراہ کیا جائے یا برائی کے نام پر۔ اچھائی کے نام پر یہ اس طریقے سے کہ بہت سے غریب لوگوں کو، بیچارے مجبور اور پریشان لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور وہاں پر اپنی سخاوت کے ڈنکے بجا کر یہ بیان کیا جائے کہ یہ میرے مرہون منت ہے، میں نے ان کی یہ مدد کی ہے، یہ تعاون کیا ہے، یہ اس قابل نہیں تھے۔ یا کوئی بیچارے لوگ غریب ہوتے ہیں، طالب علم، ان کو اسی طرح لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یا اس کے برعکس دوسری برائی طریقے سے جو کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کے نشے میں، غرور کے نشے میں، قوت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، جاہ و جلال کے نشے میں، یا پنڈ کے حوالے سے، شہر کے حوالے سے چودراہٹ یا دیگر جو تمام چیزیں وقار ملتی ہیں، ان کے نشے میں کسی کو لوگوں کے سامنے بلا وجہ ذلیل و رسوا کر دیا۔ بلا وجہ میں نے اس لیے کہا، مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا ظالم شخص ہے تو اس کے ظلم کو بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ کوئی ایسا شرابی ہے، اس سے اپنی آپ کو بچا سکیں، کوئی کسی طرف بیٹی کا رشتہ کرنے لگا ہے تو اس کو یہ اس کے گناہوں سے بتانا، گناہوں کی طرف کہ یہ شرابی ہے یا نشہ کرتا ہے یا اس میں فلاں عیب پایا جاتا ہے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ نہ ہو سکے، تو ان کی اجازت ہے۔ اس لیے میں نے بلا وجہ کہا کہ یعنی اس کو صرف ذلیل کرنا مقصود ہو یا اپنی بڑائی کرنا مقصود ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ کسی پر نیکی کر کے اس کو اپنا احسان جتانا، نیکی کی ہے، کس کے ساتھ بھلائی کیا تو پھر اس کو جتانا اور تکلیف پہنچانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے اوپر احسان کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے، جو حضرت سیدنا و مولانا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ ہے۔ آپ کا طریقہ اور معمول یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں آپ نکلتے اور چہرہ انور پر آپ نے کپڑا مبارک لیا ہوتا، چھپایا ہوتا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ صدقہ و خیرات فرماتے، کسی کی مدد فرماتے کہ وہ آپ کو پہچان نہ سکتا، نہ اس بہت جلدی سے یعنی وہاں سے تشریف لے جاتے۔ آپ سے ایک دفعہ کسی نے وجہ پوچھی کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب دن کی روشنی میں وہ شخص ملتا ہے تو اس کی نظریں آپ کی نظروں کے ساتھ ملتی ہے، اور ان میں جو بیچارگی ہوتی ہے، جس نے کچھ لیا ہوتا ہے، اور ان کے سبب سے جو آپ کی نظروں میں غرور پیدا ہوتا ہے،
تو وہ غرور جو ہے آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں جو ہے انتہائی پردے میں کوشش کرتا ہوں کہ صدقہ و خیرات کروں۔ تو اس لیے کسی کے اوپر نیکی کریں تو اس کو جتائیں مت اور اس کو اذیت مت دیں کہ مجبور کیا جائے، فلاں میرا احسان بھول گیا تو میں نہ کرتا تو کیا کرتا، تو اس کے ساتھ اس کو اذیت دینا، مجبور کرنا، تو ان تمام چیزوں سے آپ جو ہے کسی کو اذیت دیتے ہیں اور یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کریں، جیسا کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کسی کے ساتھ اچھائی کر اور پھر بھول جا۔ دوسرا بڑا گناہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو احسان جتانا ہوتا ہے۔ اب تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ ہے گناہوں پر اصرار کرنا۔ کوئی گناہ ہوا تو حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہوتا، شرمندہ ہوتا، نادم ہوتا، گڑ گڑاتا، روتا کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں، تو معاف کرنے والا، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تجھے واسطہ دیتا ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے پیاروں کا، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا میں کدھر جاؤں۔ تو چاہیے تھا کہ وہ عاجزی کرتا، گڑ گڑاتا، روتا، نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا۔ لیکن ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، میں نے ایسے کر دیا، فلاں جگہ پر میں نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ میں نے ایسے جناب وہاں پہ اتنا بولا، گالی گلوچ دیا، بازار میں کھڑا ہو کر کسی کو جرأت نہ ہوئی میرے سامنے بول سکا، یا کسی نے کوئی شراب پی یا ایسی کوئی چیزیں ہیں تو نوجوان دوستوں میں بیٹھ کر ان کے چرچا کرتا ہے، یہ ہم نے کیا پھر وہ کر دیا، یا اسی طرح کسی کی بیچارے کی عزت کو برباد کیا تو اس کو پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ہم نے ایسے کیا، تو مزے لے لے کر پھر ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو گناہ پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے، جانتے ہیں۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، تو اس کی بجائے وہ ان پر فخر کر رہے ہیں، بار بار لوگوں کے سامنے اصرار کر رہے ہیں، تو دوسروں کو کیا شکایت کرے گا کہ وہ اس کی رازداری یا اس کی پردہ پوشی کرے، وہ خود ہی اپنے گناہوں پر لوگوں کو جو گواہ بنا رہا ہے کہ میں نے یہ بڑا ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت غضبناک ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی کاوش تھی، یہ بہت بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے قہر اور غضب سے محفوظ فرمائے۔ گناہ گار ہیں تو اس کی ہم بارگاہ میں تائب ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، التجا کریں، دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو اپنی اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔